الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنن فخر زمین و زمن مجدد اعتمادیہ مؤید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کلہم۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور آج اس ماہ مبارک کی 9ویں تاریخ ہے۔ احباب اہل سنت نے متعدد مقامات سے فقیر حقیر سراپا تقصیر کے بعد کئی فون کیے اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ حضور شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی نشر و اشاعت کر رہے ہیں۔ تعزیہ داری اور ڈھول تاشے پائک وغیرہ کے تعلق سے کچھ آپ اپنا بیان سوشل میڈیا پر ڈال دیں۔ میں کیا اور میری حیثیت ہی کیا کہ میں کچھ عرض کر سکوں، لیکن چونکہ حق اور باطل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، اور حق وہ ہے جو ہمیشہ مانا جاتا ہے، کبھی ٹھکرایا نہیں جاتا۔ باطل وہ ہے جسے ذلت و خوار سے ہمکنار ہونا پڑتا ہے۔ مجھے یہ خوش نصیبی حاصل ہے کہ میں ایسے گھر میں پیدا ہوا ہوں کہ جس گھر میں کم سے کم 200 مرتبہ مظہر اعلیٰ حضرت امام المناظرین سرکار شیر بیس سنت علیہ رحمت و رضوان نے قدم رنجہ فرمایا۔ بلکہ ہمارے ہاں گونڈہ ضلع کے جتنے مواضعات ہیں، جہاں کہیں بھی جلسے میں سرکار شیر بیس سنت تشریف لے گئے تو پہلے میرے ہی غریب خانے پر جلوہ افروز ہوتے تھے اور وہیں سے احباب کے قافلے کے ساتھ جاتے تھے اور جلسے میں بیانات فرما کے پھر واپس میرے غریب خانے پر تشریف لاتے تھے، وہ چاہے پپرا ماہیم ہو، چاہے اب منجوت ہو، چاہے ایدہا ہو، چاہے قرب و جوار کا اور دوسرا کوئی گاؤں ہو۔ میرے والد گرامی کو حضور سرکار شیر بیس سنت نے اپنا بیٹا اور میرے دادا کو اپنا بھائی بنایا تھا۔ آج بھی سرکار شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحریر میرے غریب خانے پر موجود ہے۔ میرا نام حضور شیر بیس سنت نے میری پیدائش سے پہلے تجویز فرما دیا تھا اور میرے والد سے فرمایا تھا جائیے اللہ اور رسول کے کرم سے لڑکا پیدا ہوگا، آپ اس کا نام عبد المصطفیٰ رکھیے گا۔ اور پیدائش کے بعد سرکار شیر بیس سنت نے مجھے اپنی گود میں لے کر داخلی سلسلہ فرمایا اور اپنی غلامی کا شرف فرما دیا۔ الحمدللہ میں اپنے نصیبے پر جتنا بھی ناز کروں وہ کم ہے۔ تقریباً 7 سال تک مجھے سرکار شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستان اقدس کی جارو کشی کرنے کی سعادت ملی ہے۔ حضور سیدی سرکار شیر بیس سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شہزادگان میں حضور مشاہد ملت اور حضرت مشہود ملت علیہم الرحمت و رضوان نے کبھی نہ تو تعزیہ داری کی اور نہ کسی کو تعزیہ داری کرنے کی انہوں نے تلقین فرمائی۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کی نشر و اشاعت ان سب کی زندگی کا نصب العین تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک کا 14واں سال تھا اور یہ 1286 ہجری کی بات ہے۔ ایک صاحب خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ ایک صاحب نے امام باڑہ بنایا ہے، ان کی خواہش ہے کہ حضور امام باڑے کا تاریخی نام تجویز فرما دیں تاکہ امام باڑے کے دروازے پر لکھا دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عریضہ سن کر فی البدیہہ اور تنقید آمیز تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور ان سے کہا کہ جا کے ان سے کہہ دیجئے کہ امام باڑے کا نام بدر رفض 1286 رکھا ہے۔ آپ غور فرمائیں، پیلی بھیت و بریلی شریف میں
ابھی بھی بہت سے لوگ امام باڑے بنواتے ہیں جہاں امام عالی مقام کے روضہ اقدس کی صحیح نقل بناتے ہیں اور اس کی محرم شریف میں زیارت کرتے ہیں، جس کی رخصت ہے اور سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی اجازت دی ہے، مگر چونکہ وہاں اور بھی ناجائز کام شامل ہو جاتے ہیں، اس لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے مصلحت میں یہی بہتر سمجھا کہ وہاں بھی اس سے اعتراض کیا جائے اور فرمایا اس کا نام بدر رفظ رکھیں۔ یہ سوال 1286 ہجری میں کیا گیا تھا، اس لیے آپ نے اس کا عدد نکالا۔ اس جواب کو سن کر وہ صاحب بولے کہ اصل میں امام باڑہ سال گزشتہ ہی تیار ہو گیا تھا، ان کا مقصد تھا کہ اعلیٰ حضرت کوئی دوسرا مادہ تاریخ تجویز فرمائیں جس میں لفظ رفظ نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فوراً ہی فرمایا تو دار رفظ 1285 ہجری رکھ دیں۔ یہ سن کر وہ صاحب چپ ہو گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے کہ اس کی ابتدا 1248 میں ہو گئی تھی، اس لیے اس کا تاریخی نام تجویز فرمائیں۔ 1284 میں ہو گئی تھی، اس لیے اس کا نام تاریخی تجویز فرما دیں۔ تو حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے برجستہ فرمایا تو در رفظ رکھ لیں۔ آپ حیات اعلیٰ حضرت میں اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور حجت الاسلام، حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند، حضور سیدی سرکار شیر بیش سنت، حضور مشاہد ملت، حضور مشہود ملت، اور ہمارے یہ سلسلہ قادریہ برکاتیہ رضویہ کے اکابر میں سے کسی کی بھی تاریخ زندگی آپ مطالعہ فرما لیں تو انہوں نے نہ تو تعزیہ داری کی اور نہ کسی کو تعزیہ داری کرنے کی اجازت دی، اور ڈھول تاشے کو تو ہمیشہ ان لوگوں نے نفرت کی نظر سے دیکھا، کسی کو بجانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ جہاں جہاں ڈھول تاشے بج رہے تھے وہاں منع فرما دیا۔ خود میں اپنے علاقے کی بات کہوں، چاہے پپرا ماہیم ہو یا بنجوت ہو، ایدہا ہو یا اور دوسرے مواضعات ہوں، یا ہمارا ننیہال بھاؤپور سدھارتھ نگر ضلع میں ہے، وہاں آپ چلے جائیے، یا سلطان پور ضلع میں کوٹیا، یا اور جہاں کہیں بھی ملک بیرون ملک آپ چلے جائیے، شیر بیش سنت کے مریدین جہاں جہاں آپ کو ملیں گے، کہیں تعزیہ داری نہیں ہوتی ہے، کہیں ڈھول تاشا نہیں بجتا ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی کبھی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے میں تمام ان لوگوں سے جو اب نئے نئے فتوے صادر کر کے اور فتاوی عالمگیری سے رخصت کی سند لیتے ہیں، ان سے یہ گزارش کریں گے ہم کہ کیا سرکار اعلیٰ حضرت، سرکار شیر بیش سنت، حضور مشاہد ملت، حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ اور ہمارے ان بزرگوں کے سامنے فتاوی عالمگیری نہیں تھی؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے تو حق آپ سنیے، حق آپ بولیے، حق آپ مانیے، تاکہ سرکار شیر بیش سنت کا ڈنکا جیسے کل بج رہا تھا، آج بج رہا ہے، قیامت تک بجتا رہے۔ سرکار شیر بیش سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدنامی کا باعث نہ بنیے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، اڑو جہاز پہ موٹر کی گود میں جھولو، اڑو بلندی پہ اتنا فلک کو بھی چھولو، اڑاؤ عیش کرو عشرتیں بہت پھولو، خدا کے واسطے لیکن خدا کو مت بھولو۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، نکال کر پھینک دو ان کو گلی میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو شریعت مطہرہ کے اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے نقش قدم کو اپنی مشعل راہ بنانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے تو آپ سبیل لگائیے، کھچڑا بنائیے۔ وہابیوں دیوبندیوں نے معاذ اللہ سبیل کو، امام عالی مقام کے نظر و نیاز کو اور ان کے کھچڑے کو ناجائز و حرام تک لکھا ہے، اس لیے ان کا رد کیجیے اور سنی بھائیوں کو یہ تلقین کیجیے کہ وہابیوں کے مکر میں وہ مبتلا نہ ہوں اور جائز عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائیں۔ وہ امام عالی مقام جن کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا ہے، جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم
میں اجالا کر دیا، اور شیر کے مانند جو آیا مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، راہ حق میں جس نے اپنا سر کٹایا وہ حسین، کربلا میں جس نے اپنا گھر لٹایا وہ حسین، زیر خنجر جس کا سجدہ عظمت اسلام ہے، جس کا ہر تیور رسول پاک کا پیغام ہے۔ یزیدیوں نے یہ سمجھا تھا کہ امام حسین کو کربلا میں ہم نے مٹا دیا، انہیں قتل کر کے ان کا نام و نشان ختم کر دیا، ان کے خانوادے کو تاراج کر دیا، مگر آج 1400 سال بیت جانے کے بعد بھی کربلا کا ایک ایک ذرہ اعلان خداوندی کا نقیب بن کے پکار رہا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ حسین شاہ ہیں، شاہوں کے بادشاہ حسین، حسین دین ہیں اور دین کی پناہ حسین، دیا تو سر نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، قسم خدا کی ہے بنیاد لا الہ حسین۔ اگر امام عالی مقام سے سچی محبت ہے تو اس طریقے سے ان کا ذکر جمیل کیجئے جیسے سرکار اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن نے کیا ہے کہ زباں سے ہو بیان مدح و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت، رزم کا میداں بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق، کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت، کہ شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت، خشک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، اور گھر لٹانا سر کٹانا کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جانے عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، اور اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اللہ توفیق دے تو وہابیوں کا رد کیجئے، دیوبندیوں کا رد کیجئے، رافضیوں خارجیوں کا رد کیجئے، اور امام عالی مقام سے سچی محبت کا ثبوت پیش کیجئے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے۔ ہم تو شجرے میں روزانہ پڑھتے ہیں یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، اور دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، وہی اسلام جس پر کربلا میں تم ہوئے قرباں مٹایا جا رہا ہے، اے شہید کربلا اٹھیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شہدائے کربلا کی سچی طریقے سے جائز طریقے سے یاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔